بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ رواہ الترمذی والحاکم وقال الترمذی والحاکم حدیث صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اپنے اوپر رات کو اٹھ کر عبادت کرنا چاہے تھوڑی ہو یہ لازم کر لو۔ رات کو قیام کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے لیے قرب خدا بندی کا باعث ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ برائیوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی امام حاکم نے بیان کیا، اور امام ترمذی اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح اصح ہے۔ اس حدیث میں رات کو اٹھنا، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، رات کو قیام کرنا، رات کو قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، وظائف کرنا، یہ سب کچھ بیان ہے اس میں۔ جب یہ کہا جائے گا، آقا فرمائیں گے کہ رات کو قیام کریں، تو قیام میں آپ چاہے نفل ادا کریں، رات کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، نعت مصطفیٰ پڑھیں۔ جو کچھ بھی عمل کریں وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اور وہ عمل تمہیں خدا اور رسول کے قریب کر دے، وہ قیام اللیل میں ہے۔ رات کو اٹھنا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا، معافی مانگنا، مناجات کرنا، گڑ گڑانا، دل میں خوف خدا، خشیت، اور ماضی کے بچپن سے لے کے اب تک جو صغائر کبائر ہوئے انہیں سامنے رکھ کر رات کی تاریکی میں شرمندہ ہونا، معافی مانگنا کہ باری تعالیٰ میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما، میں صغائر کبائر میں لت پت ہوں، مجھے معاف فرما، تو رحمان رحیم کریم جواد سخی لجپال داتا، اور تو ہی غریب نواز ہے، تو ہی کریم نواز ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، نسیان ہوں، اور گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، برا ہوں، اچھا نہیں، فضل فرما اور معاف فرما۔ جب وہ رات کی تاریکی میں بندہ اس طرح لجاجت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں پھر اس کا وہ لاڈ ہو جاتا ہے، جب یہ کرتا رہتا ہے پھر اس کی یہ ادا خدا کی بارگاہ میں وہ لاڈ بن جاتا ہے، مناجات بن جاتی ہے، پھر اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، کرم کے دروازے کھولتا ہے، اپنے نور کے انوار کے تجلیات کے فیوزات کے برکات کے حسنات کے خیرات کے بارشیں کر دیتا ہے، وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ اس حدیث میں 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کے، 4 ہیں۔ نمبر 1 فرمایا یہ پہلے نیک لوگوں کا طریقہ، اور دوسرا فرمایا کہ یہ تمہیں اے بندے جو رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہے، یہ تمہیں خدا کے قریب کر دے گا یہ عمل، اور تیسرا فرمایا یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے، اور چوتھا فرمایا یہ گناہوں سے باز رکھنے والا ہے۔ یہ 4 اوصاف ہے رات کو اٹھ کر قیام کرنے کے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ According to Hazrat Abu Umama, may Allah be pleased with him, said that the Holy Prophet peace be upon him says, do compulsory, have compulsory, make compulsory, do compulsory over you
to worship Allah, dignify Almighty at night, during the night, because this is the method, a methodology of ancient, old, noble, gentle, God-fearing people before you. And this is the method which leads you, which guides you to closeness, and nearness of Allah, dignified Almighty. And this is the path which removes, which finishes, which eliminates shortcomings, badnesses, evilnesses, weaknesses. And this is the way which stops you from committing sins, mistakes, errors, and mischiefs. Worshipping of Allah, dignified Almighty, after sleeping during the night is the acceptable and unrejectable act in the eyes of Allah and the Holy Prophet. So, standing with worship at night gives you purity of heart, purity of mind, purity of conceptuality, purity of deeds, purity of actions and acts, purity of tongue, purity of eyes, purification of mystification, purification of hands, purification of legs and feet. So the whole body of that person who is performing worship of Allah, dignified Almighty, after sleeping at night. So we should get up early in the morning, and we should get up after sleeping during the night to worship Allah so much. So this action will remove, eliminate, finish, and end all sins, mistakes, errors, and mischiefs from the record of your deeds. Your heart, your mind, your tongue, your hands, your legs, your breast, so each and every organ of your body will be transparent and filled with lights and lights. Because you are getting up during the night for worshipping Allah. So, worshipping Allah at night has four qualities, four attributes, four characteristics. First, this is the methodology of ancient, God-fearing, noble, gentle, virtuous people. Second, this is the way which leads you and guides you the closeness and proximity of Allah. Third, this is the path which removes, ends, and eliminates your shortcomings, your madnesses, your evilnesses, your weaknesses from the record of yours. And fourth, this is the way, course, and path which stops you, which forbids you from sins, from committing sins, mistakes, errors, and mistakes. So, any Muslim who is struggling to
awake after sleeping sometime in a few time during night for worshipping Allah the Unified Almighty, that person will be beloved and the best friend of Allah the Unified Almighty. So all angels love that person. Even Allah Himself loves that person. Even the Holy Prophet, peace be upon him, loves that person. And the creatures of Allah love that person. And each and every person living in this world, whether he is a Muslim or not, desires to befriend that person. So this is the matchless and unprecedented action and deed. So we should follow the habit of worshipping Allah during the night. So you are standing during the night for worshipping Allah. You are sitting, your introspection, muraqabah, your genuflection, your prostration, your remembrance the name of Allah during the night, your remembering wazaif, urat, your shedding tears in the night prayer because of the fairness of Allah Almighty. So each and every act of you which leads you to the closeness, proximity and nearness of Allah Almighty is acceptable, is eulogizing, is glorifying, is credible and credited. Muslim and non-Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.